نبی کریم کی حدیث سنائی تھی، دو چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، ایک صحت اور دوسرا وقت، فرصت۔ ان میں ہم غفلت کا شکار ہے۔ فرصت ہے تو اب پڑے ہوئے ہیں صاحب، یہ وہ لگے ہوئے ہیں، پھر مصروفیت آتی ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ایسی جب تک صحت ہے، ہمارے اندر مستیاں ہوتی ہیں نا، شیطانیت آتی ہے، نفسانیت غالب آتی ہے، بد نگاہی، گندا سوچنا، شریعت پر عمل نہ کرنا، لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ کہنا نہیں مان رہے، دیکھی جائے گی جی، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، پھر ایک دم جھٹکا پڑتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، بخار ہو گیا۔ میں اس رمضان سے پچھلے رمضان تقریباً بیڈ پہ رہا تھا، پہلے بخار چڑھا، پھر ٹائیفائڈ بگڑ گیا، ڈرپیں، اتنے ہاتھ اتنے موٹے موٹے سوج گئے تھے میرے دونوں ہاتھ، کیونکہ اس میں ڈرپ، اور لگتا تھا بس اب یہ زندگی کے آخری ایام ہے کہ ختم ہو جائیں۔ یوں میں کئی دفعہ موت کے بہت قریب، میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ ویسے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، میں تو موت کو بہت یاد کرتا ہوں، کیونکہ یوں سامنے دیکھتا ہوں، جیسے ہمارے نبی کا بھی طریقہ ہے، سرکار قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو تیمم فرما لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ پانی تو قریب ہے، آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہو سکتا ہے میں پانی کے قریب نہ پہنچ سکوں اور موت آ جائے۔ یہ سرکار کی سوچ ہے اللہ کے نبی کی، حالانکہ انہیں پتا ہے میں نے کتنا پیغام پہنچانا ہے اور کب میری وفات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا ہوا۔ سرکار نے خود منبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے آخرت اختیار کرے، تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ جس بات کو سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سرکار ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں بعد میں ہمیں پتہ چلا وہ شخص تو خود سرکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، لیکن پھر بھی موت کو کتنے نزدیک دیکھ۔ ہم جب اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، ہم جب اس طریقے سے بیماریوں کو بھول جاتے ہیں تو ہمیں چڑھتی ہیں مستیاں، پھر ہمیں نصیحتیں اتنی سی لگتی ہیں، نصیحتوں پر غصہ آتا ہے، سمجھانے پہ غصہ آتا ہے، سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے۔ ہمارے اپنے عقلی دلائل ہوتے ہیں، کوئی ہمیں شریعت کے بارے میں کہے، قبر کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، ہم اپنی بیہودہ دلیلوں کے ذریعے ان چیزوں کو رد کرنے کی کوشش کریں۔ ابے بھائی کسی اور کو جا کے سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ پکڑ دے گا؟ اچھا بتاؤ کہ ضرور ہے میری گرفت ہوگی، کیا وہ بخش نہیں سکتا؟ ارے بھائی جب تمہیں ایک پہلو تم اتنا غالب کر رہے ہو کہ کیا وہ بخش نہیں سکتا، تو یہ بھی غالب کر لو، کیا وہ گرفت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈال سکتا؟ کیا وہ تمہاری ایمان کی بربادی کے معاملات تمہارے لیے آسان نہیں کر سکتا کہ تمہارے ایمان ہی برباد ہو جائے اور کافر ہو کر مرو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ؟ تو ایک مومن تو ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ اس لیے یہ جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، ان کی بھی قدر کریں، کو محسوس کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارا مشورہ مانیں، مختلف نعمتوں پہ اسی طرح غور کرتے رہیں، اور جب بھی کوئی آپ کو احساس ہو جائے کہ یار نعمت ہے، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے تو نے نعمت عطا، یہ عادت بنا لیں اپنی۔ انشاءاللہ شیطان آپ کو کبھی بھی کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان پہ کبھی یہ نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا ہی کیا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے شیطان کے وار کو کاٹ کے رکھ دے گی، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ہر چیز کے اوپر احساس دلائے گا۔ آپ کے پاس کار نہیں ہے، یار تیرے پاس کار نہیں، تیرے پاس موٹر سائیکل نہیں، تیرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تیرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، دیکھ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ علاج کروا لے۔ ان چیزوں کا احساس دلاتا رہے اور ہم ان کو شمار کرتے رہیں گے، ہاں یہ بھی نہیں ہے، 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 وہ اس کی لسٹ بن گئی، اور جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی سے خرابی پیدا ہوتی۔